اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو ہے ہمارے آج کے جو تازہ موضوعات ہیں ملکی لحاظ سے اور بین الاقوامی لحاظ سے، اس میں سب سے پہلے میں ایک بین الاقوامی موضوع کا ذکر کروں گا، پھر یہ تسلسل چلتا رہے گا کہ کل میں ایک وی او ای پر ایک سن رہا تھا انٹرویو ایک سیاسی ماہر کا اور صحافت کی دنیا کا ماہر ایکسپرٹ جو ہے، یہ سارے ماہرین کے اوپر جو ہے نا جی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے برین واش کیا ہوا ہے اور مسلمان کے اوپر ایسی ایک انویزیبل تلوار چلاتے ہیں کہ مسلمان کا سر کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ برما میں جی آنگ سانگ سوچی جو ہے وہ تو مسلمان روہنگیا کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور یہ جو ہے فوجی حکومت بھی خیال نہیں رکھے گی جو بھی مارشل لا لگا ہے برما میں جو ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے، اس وقت بنگلہ دیش تھا ہی نہیں۔ یعنی اس انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کو کتنی تکلیف ہے۔ وہ ویسے تو ایک نارمل گفتگو کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش تو زمین پر تھا ہی نہیں، یعنی وہ آج بھی نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش زمین پر ہو، وہ تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے نا بنگلہ دیش۔ ہم بھائی تھے، ہمیں الگ الگ کر لیا شیطان نے، ہمیں لڑوا کر آپس میں الگ الگ کر دیا۔ تو یہ علاقے جو آج بنگلہ دیش ہیں، اس وقت کے لوگ اس علاقے سے یہاں آئے تھے، اس وقت کی حکومت لے کر آئی تھی، یعنی انگریز کی حکومت تھی پوری زمین پر جو ہے، یعنی انڈیا پر بھی اور برما پر بھی۔ تو انگریز کے لوگ تو ساؤتھ افریقہ بھی گئے، آسٹریلیا بھی گئے، ہانگ کانگ بھی گئے، یورپ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، کیا وہ سب ان کو نکال رہے ہیں؟ نہیں، معاملہ صرف برما کے اندرونی معاملات کا نہیں ہے۔ یہ جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے یورپ میں اور آج کل امریکہ میں ہے، یہ پوری زمین پر مسلمانوں کا دشمن ہے۔ جس طرح شام میں اور لیبیا میں اور عراق میں مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، یمن میں، اس طرح برما میں بھی ذبح کر رہا ہے، کافروں سے ملا ہوا ہے۔ میں بات کو بڑا مختصر کروں گا، جو میں نے پیغام دینا ہے کہ برما سے بھی مسلمانوں کو مروایا جائے، جو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ اس جو تجزیہ نگار نے جو امریکہ سے جو اپنا انٹرویو دے رہا تھا، کیونکہ میری ویڈیو تقریباً ریئیکشن ویڈیو یا کہ کمپیریزن ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ کہ دیکھو مسلمانوں کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی برما بھی چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش واپس جائیں، ان کو ملیشیا اور انڈونیشیا تک بھگا دیا بیچارے غریبوں کو، اور حالانکہ انہوں نے اس زمین کی ترقی میں اور اس زمین کو آباد کرنے میں، وہ بھی تو اس زمین سے نہیں ہو گئے نا، جو برما میں جو لوگ پہلے وہاں پہ ہیں، جو وہ زمین سے تو پیدا نہیں ہونے، وہ بھی کہیں سے مائگریٹ ہو کر ہی وہاں آئے ہیں۔ لیکن معاملہ مائگریشن کا یا معاملہ امیگریشن کا، معاملہ آباد ہونے کا، معاملہ قومیت کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے اے مسلمانوں کہ مسلمان زمین پر نہیں ہے اور اسلام زمین پر نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو سب سے بری بات کہہ رہا تھا کہ برما کی فوجی حکومت تسلیم نہیں کرے گی مسلمانوں کو، اور کہا جی یہ چین بھی برما کے ساتھ ہے اور سنکیانگ کے مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہاں ان کے لیے کیمپ بنا دیے ہیں اور ان کو بھی کیمپوں میں اکٹھا کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک اخباری رپورٹر جو ہے اس تجزیہ نگار سے پوچھتا ہے، وہ کوئی ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا، بھائی چین میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان اتنے پریشان نہیں ہیں، اور چین کا تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا جواب دیا ایکسپرٹ نے؟ وہ امریکہ میں ایکسپرٹ رہتا ہے، کہ امریکہ تسلیم نہیں کرتا۔ ہائے 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 ہائے، امریکہ تسلیم نہیں کرتا کہ چین جو ہے مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے، ایغور مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے، سنکیانگ کے مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا یہ مسلمان اندھے ہیں؟ مسلمانوں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ مسلمانوں کو حالات کا پتہ نہیں ہے؟ اچھا امریکہ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ کو تسلیم نہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو وہ علامہ اقبال کا شعر صحیح ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہود شرمائیں۔ یعنی کہ امریکہ کو تو پریشانی ہے کہ چین نے 3000 مسجدیں بند کی ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے نا ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو فکر نہیں ہے، نہ تو اس ایکسپرٹ کو ہوئی، نہ اس قمر جعفری کو ہوئی جو کہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ اب ایکسپرٹ کا نام مجھے بھول گیا، وہ پتہ نہیں کون ہے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین جو ہے یہاں بھی مسلمانوں کی صورتحال بہت خراب ہے، اور چین برما کا بڑا ساتھ دے رہا ہے، یعنی یہ دے رہا یا نہیں دے رہا، لیکن میڈیا میں، وی او ای میں، امریکہ میں،
VOA 360 جو ٹیلی ویژن ہے پاکستان کے میڈیا میں اور پوری زمین کے میڈیا میں یہ بات موجود ہے کہ چین ساتھ دے رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ چین سے ہی کرونا وائرس پوری زمین پہ پھیلا ہے، اور چین سے ہی چین ہی ساتھ دے رہا ہے برما کا، اور ٹارگٹ مسلمان ہیں. اور برما میں 19 سالہ لڑکی جو ہے اس کو گولی لگی ہے، اس کا نشان ایمنسٹی انٹرنیشنل پوری زمین کو دکھا رہی ہے. 19 سالہ لڑکی. اور کووڈ-19 جو ہے نا، یہ پینڈیمک جو ہے، یہ بھی کووڈ-19 یہ بھی 19 سالہ ہی ہے. فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو جو ہے، فرسٹ ویو تو سی لگا لو مصر والا جو ہے، کسی زمانے میں اس کا بھی مارشل آیا تھا. اور سیکنڈ ویو جو ہے یہ ابھی برما کے خیمر روش، یعنی وہ تو کمبوڈیا کے ہیں خیمر روش جو ہیں، یہ برما کے جو مردود آ گئے ہیں، مسلمانوں کے ویری ہیں. بھلے وہ اکثر سوچی ہے، بھلے وہ اس کا جرنل ہے، مسلمانوں کے ویری ہیں. چین کو ساتھ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ دیکھو نا، یعنی چین کو ساتھ اس لیے شامل کر رہے ہیں، چین آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے اور بہت بڑی طاقت ہے. اور جب چین شامل ہو جائے گا تو مسلمانوں کو مٹانے میں، مسلمانوں کو جو ہے نا ختم کرنے میں شیطانی جال کو بہت زیادہ تقویت ملے گی. اس لیے وہ روس کو اور انڈیا کو اور امریکہ کو، یورپ کو بھی اپنے ساتھ ملا کے رکھتا ہے. جو آج کا شیطانی فرعون ہے، انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، وہ مسلمانوں کو بوسنیا میں، ہائے 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 ہائے، بغداد شریف میں، ہائے 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 ہائے، بغداد شریف میں بھی اس نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا. پھر 1971 میں بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ کیا. پھر بوسنیا میں 1992 میں جینوسائیڈ کیا. پھر بلوچستان کو 1972 کا آپریشن بھی اسی نے کروایا. ابھی برما بھی بی سے بنتا ہے. آج بلوچستان کے حالات یہ بھی بی سے بنتے ہیں. بی فار بغداد، برما، بلوچستان، 1971 بنگلہ دیش، لیبیا، وہ بھی بی کے خلیے کے تحت تباہ ہو رہا ہے. تو یہ شیطان پاکستان کے بھی دشمن ہے. پاکستان کے جو سارے حالات خراب ہیں اسی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے خراب کیے ہوئے ہیں. یہی داعش ہے. داعش اسی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کا بنایا ہوا داعش ہے. تو اب چین میں اگر مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، اندھے ہم بھی نہیں ہیں، نہ ہم بے خبر ہیں. ہم یہ ابھی بھی نجم الحسن باجوہ کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پر، وہ کہہ رہے سارا میڈیا خاموش کیوں ہے؟ چین میں تو بہت مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اس پر بھی بولنا تو چاہیے نا. بھائی چین کچھ نہیں بات نہیں مانے گا، کچھ نہیں بولے، مذمت کرنی چاہیے، بولنا چاہیے اور تنقید کرنی چاہیے اور بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنے میڈیا زیادہ پاکستان میں نہیں ہے. کبھی میڈیا بولا کہ چین میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یہ برما میں کیا ہے اور کون کر رہا ہے؟ کوئی میڈیا نہیں بولتا. اپنا اگلا جو موضوع ہے نا جی، وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ ٹرمپ کا جو مواخذہ جو چل رہا ہے، اور ٹرمپ کا جو مواخذہ ہے وہ تو چلتا ہی رہے. اب اس میں جمہوری ملک ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ امریکہ میں جو ہے مسلمانوں کے مفادات کو جو ہے نا محفوظ رکھے. ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے، ہم تو اپنی برادری، اسلامی برادری کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ خود بھی اچھے رہیں اور دوسری اقوام سے بھی، کافروں سے بھی اچھے تعلقات بنا کر رہیں. اور انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے امریکہ میں جو ہے. بہرحال یہ معاملہ وہ ریٹائر ہو گیا، اس کی صدارت کی مدت ختم ہو گئی. وہ کس مقصد کے لیے چل رہا ہے؟ بہرحال یہ معاملہ چل رہا ہے، اس میں کوئی دلچسپی کی بات تو زیادہ رہی نہیں. تیسرا موضوع بڑا اہم ہے، وہ ہے جاپان میں بڑا کوئی شدت کی 7 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا ہے، سونامی کریٹ ہوا ہے، اور سمندر نے بھی تباہی مچا دی، اور 18,000 بندے مرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں جو میں نے ریڈیو سنا. اور کل میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا کہ پاکستان سے لے کے تاجکستان تک بڑا زلزلہ آ رہا ہے. یہ 18 کے لفظ پہ جو نا قائد اعظم کے مزار پر حملہ ہے، اور تاجکستان بھی قائد اعظم کے مزار پر حملہ ہے. علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے مزارات پر حملہ ہے، اور مسلم لیگ کے سارے لیڈروں کی قبروں پر حملہ ہے. اور ان قبروں پر بیٹھ کر جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک اور یہ داعش جو ہے نا یہ فاش جال چلا رہے ہیں.
اور پورے پاکستان میں ریپ اور کلنگ کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال ہے. کل میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد پولیس نے اسامہ صدیق کو نہیں مارا، داعش نے مارا ہے. رو انوار نے نقیب اللہ شہید کو نہیں مارا، داعش نے مارا ہے، اور داعش ان کو بھی مار دے گی. تو اصل دشمن مسلمانوں کی داعش ہے. اور اگر ان BLA یا PTM یا جو ہے GA سندھ یا اور کوئی گروپ ہیں، ان میں بھی داعش، ان کو بھی داعش نے بنایا ہے، اور ان سے وہ ہمارے سرکاری اہلکاروں کو مروا دیں گے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے اس ملک میں. داعش اور انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک نے تباہی مچائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے چھڈو ہی نہ. تو زلزلے میں یہ داعش کہاں سے آ گئی؟ یہ انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک کا جو ہے نا، زلزلے سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے اندر بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں پوری ورلڈ میں. اور یہ آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کو، یعنی 8 تاریخ اور 5 اکتوبر، یعنی 8 اکتوبر اور 10واں مہینہ اور 2005 میں 5 کا ورڈ بھی اس میں آ گیا. یہ جو انڈیا پولیس بھی جو 5th جنریشن وار چلائے ہوئے ہے، تو اس میں جو ہے انڈیا نے اس وقت کہا تھا کہ میں مدد کرتا ہوں کشمیری، اس میں جو 74,000 مسلمان شہید ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. تو پاکستان آرمی نے اس کی مدد مسترد کر دی تھی. اللہ اس آرمی نے زندہ رکھے. اس آرمی نے نماز پڑھی GH مسجد میں جمعے دی. تو اتنے لشکر جنگوی نے دھماکہ کیتا تے وہ شہید ہو گئی. وہ آرمی جنہیں انڈیا دی امداد مسترد کی تھی زلزلے دے وچ. اللہ تعالیٰ اس آرمی نو ہمیشہ دی زندگی دے تے ہمیشہ دی عزت دے. تو تاجکستان میں جو زلزلہ، اور پاکستان میں، یہ افغانستان سے ہو کر ہی گیا ہوگا. یہ تو یہ تاج، یعنی کہ شیطان نے جو ہے امریکہ میں انویزیبل شیطان نے مسلمانوں کا تاج پہنا، اور تاجکستان اور جاپان اور پاکستان میں زلزلے سے تباہیاں مچا دیں. آزاد کشمیر میں زلزلہ ہوتا ہے، انڈیا میں نہیں ہوتا. دشمنی اسلام سے ہے، دشمنی پاکستان سے ہے. 2005 8 اکتوبر 10واں مہینہ ہوتا ہے اکتوبر کا. ہائے 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 ہائے. سب ڈیولپمنٹس جو ہے نا جی، وہ ہیں ریگارڈنگ کرونا وائرس جو ہیں. سیکنڈ ویو جو ہے اس کو فیس کر رہی ہے ورلڈ جو ہے، دنیا جو ہے، کورے ارض پر تباہی ہے. شروع چین سے ہوا، تباہی ہے اٹلی، فرانس اور اسپین اور برازیل اور امریکہ میں. لیکن وہ شیطان جس نے تباہی کی ہوئی ہے، وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو زمین سے مٹا رہا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر نہیں آ رہی تو اس کے لیے مثال کافی ہے. ہر اسلام ملک کے آپ حالت دیکھ لیں. اور زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا تھا، انڈیا میں نہیں آیا تھا، نہ مقبوضہ کشمیر میں آیا تھا. وہ تو مقبوضہ تھا، قبضہ کیا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے. تو نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں. زمین پہ نشان باقی رہ جائے گا. اسلام بھی زندہ رہے گا، مسلمان بھی زندہ رہے گا. بڑا اہم موضوع ہے. اگلا جو ہے حالات حاضرہ کے لحاظ سے، کہ میں تو فاطمہ جینا کا سیاست میں جو آنا تو کوئی بری بات نہیں تھی. یعنی کہ اس کی قیادت آنی جو ہے نا، مجھ سے بڑا پریشان تھا. اس بیچاری کو کیوں آگے لایا گیا، کیوں ہروایا گیا. مسلم لیگ کے قائد اعظم محمد علی جناح، راجہ محمود آباد، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، یہ بڑے عظیم لیڈر تھے اور بڑے بزرگ مسلم لیگی لوگ تھے. قیوم صاحب تو کافی دیر تک زندہ رہے. کوئی بھی بزرگ رہنما آ کر ایوب خان سے الیکشن لڑتا، بھلے ہار جاتا، لیکن عورت کو لا کے ذلیل نہ کرواتے. مجھے بڑا دکھ ہے. پھر میں بے نظیر کا بھی بڑا دکھ محسوس کرتا ہوں کہ بھٹو کو مار دیا، اس کے بیٹوں کو مار دیا، بے نظیر کو آگے لایا گیا. سیاست میں بے نظری بھی لے لیتی، لیکن قیادت میں نہ لایا جاتا اس کو. کیونکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہیں. ہم مسلمان ہیں، الہامی دین اسلام کے پیروکار ہیں. سارے کے سارے مرد تھے، داڑھی بھی تھی، مونچھیں بھی تھی. تو قیادت کے لیے مرد ہے، اور اس کو بیچاری کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اب حالانکہ میں نون لیگ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن نون لیگ میں بھی لوگ مسلمان ہیں.
اور مریم نواز کو جو لایا گیا سیاست میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مریم نواز کی جس طرح کردار کشی کی جا رہی ہے فیس بک پہ اور اس پہ ٹویٹر پر اور پھر یہ یوٹیوب پر، اس کا مجھے بڑا دکھ ہے، اور فاش کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ بے نظیر کی بھی کی گئی تھی، وہ نون لیگ والے کرتے تھے کہ پہلی ٹیکسی پارلیمنٹ چ آ گئی نواز شریف تا انہوں سڑک تے چلایا سی، تو لودرا میں جو ہے امریکن جو ہے صدور کے پمفلٹ پھینکے گئے کہ یہ بے نظیر اور نصرت بھٹو امریکہ میں ڈانس کرتی ہیں کافروں کے ساتھ جو ہے۔ بہرحال جی مجھے تو دکھ ہے فاطمہ جناح کا، بے نظیر کا، اور ابھی مریم نواز صاحبہ کا۔ یہ حملہ ان خواتین پر نہیں ہے، ہمارے مردوں پر بھی حملہ ہے، پوری اسلامی قوم پر حملہ ہے، تو اس لیے مردوں کو آگے بڑھ کر قیادت کرنی چاہیے اور سیاست کرنی چاہیے۔ کافروں کی جیسے پہلے پالیسی تھی، قرآن میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے مردوں کو وہ قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی کہ جو بھی اچھے لوگ تھے، یعنی اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں مثال مشہور ہے، اور ویسے مسلمانوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اپنے لیے بیٹیاں کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں، یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہ کفر کی ہر دور میں پالیسی رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، جو ہے ان کے مرد قتل کر دو، عورتیں باقی رکھو ان کی جو ہے۔ تو پھر لاہور میں جو یہ ابورشن کا واقعہ ہوا، مردانہ کپڑے پہنا کر وہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے ایک طالبہ کو پھینک کے چلا گیا اسپتال کے سامنے، یہ خبر بھی عام خبر نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ان تینوں خواتین پہ حملہ ہے، اور پھر پوری قوم کی خواتین پر حملہ ہے، اور پھر خواتین پر حملہ نہیں، سارے مردوں پر بھی حملہ ہے۔ اس کو مردانے کپڑے پہنا کر ہسپتال کے سامنے پھینکا گیا ہے اس کو جو ہے، یعنی ثابت یہ ہو کہ مرد اور دونوں پر حملہ ہے۔ ان پاکستان کے مسلم لیگ کے جو رہنما مرد ہیں، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، ان پر بھی حملہ ہے، اور جو عورتیں ہیں فاطمہ جناح ہے یا رانا لیاقت علی خان ہے، ان پر بھی حملہ ہے۔ تو لہٰذا قائد اعظم کے مزار پر جو وہ ایک مکروہ دھندا رشید نام کا آدمی چلا رہا تھا، 2-3 ہزار روپیہ ڈیلی کماتا تھا، بد فعلی چل رہی تھی، اور وہ جو ہے مطلب ہے تقدس کو پامال کر رہا تھا، بلکہ پوری قوم کے ساتھ یہ ساری ابیوز والی کارروائی جاری تھی، پوری قوم ابیوز ہو رہی ہے، اور قائد اعظم کے مزار پر اور علامہ محمد اقبال کے مزار پر، ان کی قبروں پر جب یہ فحاشی کا بدفعلی کا دھندا بند ہو جائے گا تو پھر مسلمان مرد انشاءاللہ سیاست میں آگے آئیں گے، اور وہی قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کی مسلم لیگ کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے پاکستان کی تجدید کریں گے، پاکستان کو زندہ کریں گے، مسلم لیگ کو زندہ کریں گے، اور پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ، فوج کو بھی بچائیں گے۔ یہ جو روز آپریشن ہو رہے ہیں بنگلہ دیش میں اور بلوچستان میں، اور یہ ضرب عضب اور رد الفساد، یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ ایک حد تک حل ہے، مجبوری ہے، مصیبت عذاب اوپر پڑ گیا تو مقابلہ تو کرنا ہے، لیکن حل سیاسی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی مسلم لیگ کے منشور کے مطابق اس کا سیاسی حل ہے۔ آج کا اگلا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اس کو میں نے آخر میں رکھا، لوگ تو اس کو فرنٹ ہیڈ لائن پر لگا رہے ہیں آج کے دن، ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے انگریزوں کا کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ مثبت طور پہ مناتے ہیں یا منفی طور پہ مناتے ہیں، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ مسلمان قوم کا اپنا کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، تو لہٰذا ہمارا جو ہم اپنے وہ منایا کریں، وہ اپنے منائیں۔ تو میرے خیال میں دین اسلام کے لحاظ سے جو ہے انگریزوں کا جو ہے کلچر جو ہے، وہ انگریز جو ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا، کیونکہ انگریز برطانیہ والے تو یورپ والے، امریکہ والے، پوری زمین پہ انگلش چل رہی ہے، وہ تو اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، تو میرے خیال میں اس کو بھی وہ چھوڑ چکے ہیں، تحریف ہوگی کتابوں میں بھی، اس کے علاوہ ویسے بھی چھوڑ دیا، تو کیونکہ اگر اس کو بھی مانے تو فاشد کی طرف یا نیگیٹو کی طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو اجازت نہیں دے گا، ان کی انجیل بھی ان کو اجازت نہیں دے گی، تو پھر قرآن تو بالکل فاشد کے خلاف ہے اور بے راہ روی کے خلاف ہے، تو یہ انہوں کو اگر دنیاوی کلچر بھی ہے، وہ بھی اگر ان کے انجیل سے یا ان کے عیسیٰ اور اللہ سے ٹکراتا ہے
تو پھر بھی یہ ویلنٹائن ڈے انگریزوں میں بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزوں کا معاملہ ہے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت ہے، مسلمانوں کی اپنی ثقافت ہے۔ اتنے مسلمانوں کے وہ ہیں تہوار ہیں، عید ہے، مطلب عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور بڑی خوشیوں کے دن ہیں اور بڑے تہوار ہیں۔ مسلمانوں کو بس تو وقت ہی نہیں ہے ویلنٹائن ڈے منانے کا۔ اگر وہ اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں، اس کی تجدید کر لیں، اس پہ ہی عمل کر لیں، تو ویلنٹائن ڈے کہاں منانے جا رہے ہیں یہ جو ہیں۔ اور پھر وہ جو ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، یا کسی کا جب آپ لباس پہنیں گے تو آپ اچھے نہیں لگیں گے، اور جب وہ تہذیبیں بھی تقریباً الگ الگ ہوں، اور فاشد تو اسلام کی ویسے دشمن ہے، اگر انگریز عیسیٰ کو چھوڑ گئے تو آپ کہاں وہ خیر خواہ ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ اس کلچر کی بات میں کر رہا ہوں، اس کلچر کو آپ، وہ انگریزوں کا کلچر ہے، اس کے مطابق وہ منائیں، آپ کا اپنا کلچر ہے۔ تو نہ انگریز آپ پر زبردستی کر رہے ہیں، نہ آپ ان پر زبردستی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو، اپنی شناخت، اگر مسلمان، وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے پھر یاد آ گیا، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہود شرمائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں، اپنی معرفت حاصل کر لیں، اور اپنے کلچر کی، اپنے ہر دن میں جو آپ کے کتنی خوشیاں ہیں، کتنے معاملات ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو بس تو وقت ہی نہیں ہوگا ویلنٹائن ڈے منانے کا۔ تو آپ جو ہے نا اپنے کلچر کو دیکھیں، اور انگریز اپنے کلچر کو دیکھیں۔ تو اس میں آپس میں تم انگریزوں کی بات کے لیے آپس میں لڑ کے مر رہے ہو، تو تمہاری عقل پہ تو پھر یہودی بھی شرمائیں گے۔ علامہ اقبال صحیح کہتا ہے۔ اگلا موضوع اسی سے متصل ہے کہ جو ویلنٹائن ڈے ہے نا، تو یہ آپ تو اس کو ایک ایسے کلچر ڈے سمجھتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن ہے، پھول پیش کرتے ہیں، گلاب پیش کرتے ہیں، پیلے پھول پیش کرو یا ہرے پیش کرو، جو بھی کرو، تو انگریزوں کا معاملہ ہے، آپ کو تو خیر میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ ہندوستان جو ہے، اس نے پلوامہ میں جو ہے دھماکہ کیا ویلنٹائن ڈے، یعنی 14 فروری کو 2019 کو، اور کووڈ-19، ہائے 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 ہائے، برما بھی 19 سال کی لڑکی کو گولی کے نشان دکھاتی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اور زمین پر کووڈ-19 ہے، اور کووڈ-19 جو ہے وہ چل رہا ہے چین سے، اور برما چین کے جنرلوں کے ساتھ ہے، اور چین کی اور انڈیا کی فوجوں کی بھی آپس میں رسا کشی اور ایسکیلیشن اور ڈی ایسکیلیشن۔ تو یہ جو پلوامہ پہ دھماکہ کیا، انڈیا نے خود ساختہ، اور ایک محمد حسن کے نام کو جو ہے اس نے استعمال کیا، اور انڈیا کے فوجی اس میں واصل جہنم ہوئے۔ یہ خود کچھ دھماکہ تو انڈیا کر رہا ہے، خود کیا، اور اس نے ویلنٹائن ڈے کو کیوں چنا؟ اس نے پلوامہ سٹی کو کیوں چنا؟ پلوامہ شہر کو کیوں چنا؟ اننت ناگ ہے، سوپور ہے، سری نگر ہے، اور بہت سے بڑے بڑے شہر ہیں انڈیا اس کے مقبوضہ کشمیر کے۔ اس نے پلوامہ، یعنی پل گزرتا ہے، نیچے دریا گزرتا ہے، ندی گزرتی ہے، یا خالی خشک پل گزرتا ہے، یا ویسے ریگستان میں پل بن جاتا ہے، پلوامہ یعنی کبری قبر، یعنی کہ مرنے کے بعد قبروں سے جو ہے نا شیطانی روح جو ہے، یہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے، یہ انسانوں کے اندر فحاشت اور زنا کا جال جکڑتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کے جواہر لال نہرو کے پیش رو نے بولا، جو آج کل وہاں پہ مسلط ہے انڈیا میں، اس نے بولا کہ ہندوستان کی روح پہ حملہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی روح جو ہے وہ شیطانی روح ہے۔ ہندوستان نے خود دھماکہ کیا، خود اپنے فوجی واصل جہنم کروائے، اور محمد حسن کا نام کا بند اس نے استعمال کیا، پلوامہ کا شہر اس نے منتخب کیا۔ پلوامہ، کبری، عربی میں کبری کبے ہونے کو بولتے ہیں، مطلب کبری، یہ قبر جو ہے برجی بنتی ہے، کبر کی طرح، کیوب کی طرح نا قبر بنتی ہے بندے کی جو ہے۔ تو یہ پلوامہ جو ہے نا، جواہر لال نہرو کے پیش رو نے جو ہے کہا کہ ہندوستان کی شیطانی روح پہ حملہ ہو گیا۔ تو اے لوگو، آپ ویلنٹائن ڈے منانے میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں، مستیوں میں مصروف ہیں، والدین کی عزت رکھنا۔ یہ قائد اعظم کے مزار میں جو بدفعلی کا، جو رشید نام کا بندہ جو یہ زنا کا کاروبار چلا رہا تھا، یہ 2-3 ہزار ڈیلی کماتا تھا، یہ وہ نہیں کما رہا تھا، یہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کا کام تھا۔ وہ تو 2-3 ہزار کے بدلے دنیا اور آخرت میں لعنت کا طوق پہن گیا، لیکن یہ کاروبار اس کا ذاتی کاروبار نہیں تھا، یہ پیچھے سے انویزیبل نیٹ ورک جو بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہندوستان سے پلوامہ میں ملا ہوا ہے، اور پھر قائد اعظم کی بیٹی کو اس نے شیطانی آگ کی تلوار سے ذبح کیا، اور بمبئی میں شیطانی غلامی میں جھگڑا 14 اگست اور 14 فروری۔ ذرا دھیان سے ویلنٹائن ڈے کو سمجھنے کی کوشش کرو، سونے سے کام نہیں چلے گا،
مدہوش پڑے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہندوستان اور شیطانی جال کو سمجھو۔ انڈیا کی سیٹانک پتلی بولتی ہے یہ جنہ شیطان تو جب وہ جنہ شیطان بولتی ہے تو اسی نے جو ہے نا علامہ اس کے قائد اعظم کی بیٹی کو ذبح کیا بمبئی میں جو ہے شیطانی تلوار سے، فاشد کی شیطانی تلوار سے، اور قائد اعظم نے اس کو آگ کر دیا۔ اب وہی جو ادھر سے بیٹھ کے جنہ شیطان بولتی ہے پھر یہاں ہمارے صحافیوں میں بولتی ہے کہ قائد اعظم کی بیٹی کے لیے چھوٹی سی قبر جو ہے اس کے ساتھ بنا دی جائے۔ ہائے ہائے، قبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ یہ قبروں سے شیطانی فحاشت کا، زنا کا، پورے ہر زندہ گھر میں شیطانی زنا کرنے کا ان کو جال چلانا ہے۔ اور رشید نام کا بندہ جو ہے قائد اعظم کے مزار پر مسلط کرنا ہے، اور یہ رشد ہے ان کی ہدایت ہے شیطانوں کی جو ہے، یہ رشد کے قاتل ہیں، یہ ہدایت کے قاتل ہیں۔ سلمان رشدی سے میری لندن میں کتاب لکھواتے ہیں۔ تو قائد اعظم کی بیٹی بھی ذبح بمبئی میں ہوئی، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے، اور جس نے ذبح کی وہ آج بھی قائد اعظم کی قبر کے کمرے میں زنا کا کاروبار چلا رہا ہے۔ یہی کام علامہ اقبال کی قبر میں ہو رہا ہے، اور ہر مسلم لیگی مرحوم کی اور مرحومہ کی قبر کے اوپر یہی کام ہو رہا ہے۔ اور یہی پلوامہ میں انڈیا نے 14 فروری کو جو ہے خود ساختہ دھماکہ کر کے کہہ دیا ہندوستان کی شیطانی روح پہ حملہ ہو گیا، اور اسی 14 فروری کے فارمولے کے تحت یہ 14 اگست کے قاتل ہیں، اور 7 اور 7 14، یعنی 7 + 7 = 14، یعنی 7 + 7 = 14 فق۔ یہی شیطانی تلوار چلائی انہوں نے قائد اعظم کی بیٹی کے اوپر، اور ابھی بدفعلی کاروبار چل رہا ہے، رشید نام کا بندہ چلا رہا ہے، جو وہ قائد اعظم کی قبر کے کمرے کے اندر جو ہے وہ بھی بند نہیں ہوا، ایکسپوز ہوا ہے، کام ان کا جاری ہے۔ کووڈ-19، ہاں 2019، کیا بات ہے، کو یہ جو 14 فروری کو دھماکہ ہوا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، شیطان کی یلغار دیکھو۔ میں ملتان جا رہا تھا تو مجھے ایک مولانا فضل الرحمان گروپ کے کارکن نے، وہ کوئی بزنس کرتا اسٹیٹ ایجنسی کا وہاں پہ ملتان میں، تو اس نے میرے کو دکھائی ایک ویڈیو موبائل کہ انڈین شیطانی فوجی جو ہیں کشمیری مسلمان خاتون لڑکی کے ساتھ ریپ کر رہا تھا، اور مجھے دکھا رہا تھا۔ اچھا، اب وہ ہزاروں مسلمان لڑکیوں سے وہاں ریپ ہوئے، عورتوں سے، خواتین سے، کشمیر مقبوضہ میں، تو شیطانی جال نے یو ایس سے جو ہے نا میرے کو، یا کسی بھی انڈیویژول جگہ سے، میں اس کو یو ایس کے اندر کہیں بھی مقام پر، وہ خفیہ مقام پہ وہ ہے، وہ میرے اوپر ٹریپ کیا، میرے برین پہ، میری پوری باڈی پہ، اور شیطانی روح کے ذریعے یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے، خلائی اسپیس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے پورے جسم کو جو ہے میرے کو کاٹ کھایا، میرے ظاہر کو، میرے باطن کو، اور کہا یہ جو انڈین فوجی جو ہے، یہ جو جس لڑکی سے ریپ کر رہا ہے، یہ لڑکی آپ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اچھا یہ لڑکی میں ہوں، اچھا یہ لڑکی میں کیوں ہوں؟ کیونکہ آپ 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم صرف آپ کے دشمن نہیں، ہم نماز کے قاتل ہیں۔ پوری زمین پر نماز کی دشمنی میں ہر مسجد میں دھماکہ کرتے ہیں۔ ہم صرف نماز کے دشمن نہیں، ہم اللہ رسول قرآن اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں، زمین پر ہر مسجد کے دشمن ہیں۔ یہ لڑکی آپ ہیں، اور یہی لڑکی کی تھیوری پر جو ہے انہوں نے قائد اعظم کی لڑکی کو جو ہے نا شیطانی تلوار چلا کر ہندو کی شیطانی غلامی میں غرق کیا بمبئی کے اندر۔ قائد اعظم نے اس کو آگ کر دیا، دفع کر دیا، جداد اسلامیہ کالج پشاور کو دی، علی گڑھ یونیورسٹی کو دی، کراچی سندھ مدرسہ کو دی، اور ابھی شیطانی یہ روحیں جو ہیں ہمارے صحافیوں کے ذریعے بولتی ہیں اس کی چھوٹی سی قبر قائد اعظم کے ساتھ بنا دو۔ قائد اعظم قبر کا تو خیال نہیں مسلمان کا، لیاقت علی خان کا خیال نہیں ہے، سردار عبدالرب نشتر کا خیال نہیں ہے، رانا لیاقت علی خان کا خیال نہیں ہے، وہاں زنا چلا رہے ہیں۔ وہ تو کافر ہو گئی، ہندو ہو گئی، اس کی قبر پاکستان کے اندر، ہندو کی تو قبر ہوتی نہیں، اس کو تو جلایا جاتا ہے۔ جس ہندو سے اس کی شیطانی غلامی ہوئی اس کے ساتھ اس کو جلا دو، ہندو کا تو رواج یہ ہے۔ لیکن نہیں، ہندوستان کا جال چلانا ہے، اس کو وہاں لے کر آؤ، قبر کے ساتھ چھوٹی سی قبر بناؤ تاکہ زنا کا کاروبار اور ترقی کرے، اور مسلمانوں کے ہر زندہ گھر کو زنا کے شیطانی آگ میں جگڑ لیا جائے۔ یہ اس موبائل کو دکھا رہے ہیں۔ اب اس بیچارے اس لڑکے کو پتہ نہیں ہے جو میرے کو موبائل دکھا رہا ہے، بھئی اس بندے کو میں دکھا رہا ہوں اور مسلمان لڑکے سے ریپ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ جو فضل الرحمان گروپ بھی تو انڈیا کے قبضے میں ہی ہے، یہ کچھ کر تو سکتے نہیں بیچارے اس لحاظ سے کہ اس میں جو مسلمان لوگ پھنسے ہوئے ہیں،
ان کو ڈیزل بولتے ہیں۔ تو ڈیزل تو کبھی اس نے ایکشن نہیں لیا مولانا فضل الرحمان نے کسی کے خلاف، بلکہ ان سے مل کے چل رہا ہے یہ۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ میں نے کافی پوسٹیں کی ہیں، اب یہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے مسلم لیگ کے دامن کو ہم تھام لیں اگر ہم نے ڈیزل کی تباہی سے بچنا ہے، اور ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صورتحال ہے پلوامہ میں جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا ہندوستان کی شیطانی روح نے جو ہے، اور پاکستان کے ہر گھر کو علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بدفعلی کا مرکز بنا کر ان کی قبروں کے کمروں کو جو ہے پوری پاکستان قوم کو ابیوز کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت کرے ہندوستان پر، وہ ہمارے ہر فرد کے خلاف براہ راست جنگ اس نے لگائی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے 13-14 بندوں نے جو ہے گھر میں کود کر جو ہے موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا نا، وہ بیچاری لڑکی جو تھی، بھئی یہ رات کے 2 بجے کیوں نکلی، لیکن کراچی میں گھر میں کود کر جو ہے کیوں مسلم لیگ کی جو ہے وہ وینا حیات کو جو ہے نا ریپ کیا، اس انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک اس MQM کو بنایا، اس لیے گنڈوں نے وہ ریپ کیا تھا، مسلم لیگ کو ختم کرنے کے لیے MQM بنائی گئی ہے۔ توسہ شریف میں بھی گھر میں کود کر ریپ کیا گیا۔ یہ جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کو بھی پورے پاکستان میں ریپ اور کلنگ کے لیے یوز کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ ویلنٹائن ڈے کو اگر پازیٹیولی کوئی سمجھتے بھی ہیں تو اس کو بھی نیگیٹو یوز کر کے پوری پاکستانی قوم کا ریپ اور کلنگ کا فلسفہ جاری ہے۔ اس کی مثال زندہ ہے، قائد اعظم قبر کے کمرے کے اندر بدفعلی کا کاروبار رشید نام کا بندہ کروا رہا ہے۔ یہ سارا جو میں نے تذکرہ کیا، اس کا حل اور سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل اور سلوشن یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی جو مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، اس کے منشور سے متصل ہو کر چمٹے رہ کر جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ سیاسی طور پر پاکستان کو بچائیں گے، اور پاکستانی قوم انہی کے اصول کے صدقے آج تک بچی پڑی۔ اگر ہم بچے بھی پڑے تو ان کے اصول کے صدقے بچے پڑے ہیں، اس مسلم لیگ کے اصول کے صدقے بچے پڑے ہیں۔ اس لیے تو نہیں ہر لیڈر آ کر کہتا ہے جی ہم علامہ محمد اقبال کو رہنمائی کے مطابق چلیں گے، ہم قائد اعظم محمد علی کی رہنمائی کے مطابق چلیں گے، لیکن ایسا کر نہیں رہے۔ وہ کرتے تو پاکستان اتنا برباد نہ ہوتا، لیکن ویسا کرنے سے ہی ہم بچیں گے۔ وہ بھی یہ مانتے تو ہیں لیکن کرتے وہ الٹ ہیں، لیکن ہمیں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ جب ویسا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بچ جائے گا، اور پاکستان خوشحال ہوگا، اور پاکستان ہر آگ سے بچ جائے گا، اور ہندوستان دور سے جو ہے نامراد ہو جائے گا۔ پلوامہ کی جو شیطانی آگ ہے وہ ہندوستان کی زنا کی آگ ہندوستان میں ہی غرق ہو جائے گی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔